محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور یہ شیطان کی کوشش ہے کسی نہ کسی شکل میں اس کو علماء سے بدظن کر دیا جائے، عالم دین سے بدظن کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس کو جہاں سے ہدایت ملنی ہے، جب اس کو وہاں سے بدظن کر دیا جائے گا تو پھر یہ ہدایت کبھی حاصل نہیں کرے گا۔ اور میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں، پروفیسروں کی تقریر سن کے کوئی ماں باپ کا با ادب بیٹا نہیں بنا، خدمت کرنے والا بیٹا نہیں بنا۔ یہ نام نہاد مذہبی سکالروں کی گفتگو سن کر کوئی اپنے والدین کا خدمت گزار نہیں بنا، اگر بنا ہے تو علماء کی خدمت میں آ کے بنا ہے، ان کی تربیت سے بنا ہے۔ تو اس لیے اپنا تعلق اپنے علماء سے مضبوط رکھیں، چونکہ یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے، دور دراز سے آپ احباب تشریف لائے، اور ہمارے ضلع بہاول نگر کے علماء کی تو خصوصی شفقت ہے۔ پیر اکرام اللہ عارفی صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، ماشاءاللہ اس گرمی کے سردی کے موسم میں بڑی قربانی سے تشریف لائے۔ اللہ ان حضرات کا آنا قبول فرمائے، اور مجھے خوشی ہے یہ سرپرستی فرما رہے ہیں ہماری۔ جی مفتی ظہور صاحب بھی ہیں، چلو وہ تو ہمارے سلسلے میں داخل ہیں، اور میرے یہ کلاس فیلو بھی ہیں، طارق صاحب ہیں جی، تو اس لیے محمد حسین طارق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ اور جتنے علماء کرام، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ آپ کی جو توجہات ہے، ہاں آپ جو توجہ ہی ڈالتے ہیں تو حق تعالیٰ اس سے بھی کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو علماء سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، چاہے وہ آ کر گھر میں پڑھاتا ہے، آپ ان کے اوپر اعتماد رکھیں اور ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ ایک ہندو مسلمان ہوا، اس سے پوچھا کہ تیرے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو میں علماء کا تعلق بتاتا ہوں، کیا وجہ ہے تیرے مسلمان ہونے کی؟ وہ کہنے لگا جی ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں نا، تو میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ مورتیاں جو کچھ بھی ہیں یہ آسمان نہیں بنا سکتی، یہ زمین نہیں بنا سکتی، یہ نظام نہیں چلا سکتی، کوئی اور ہے جو نظام چلانے والا ہے، مگر ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں۔ کہتا ہے ہمارے محلے میں ایک مولانا صاحب تھے، وہ مجھے لالا جی کہہ کے بلاتے اور حال احوال پوچھتے، تو میں نے ان سے ایسے ہی ایک دن پوچھ لیا کہ بھئی یہ ہماری جو مورتیاں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، انہوں نے تو زمین و آسمان نہیں بنایا، تو کس نے بنایا ہے؟ کہنے لگے وہ زیادہ چونکہ کوئی پڑھے نہیں تھے، تو ایک ترجمے والا قرآن مجھے دے دیا کہ اس کو پڑھو، یہاں سے پتہ چل جائے گا زمین و آسمان کس نے بنایا۔ اب دیکھو عالم سے جڑو گے تو یہی فائدہ ہے، شرابی سے جڑو گے تو شراب پینے لگو گے، جواری کے پاس بیٹھو گے تو جوا کھیلنے کو جی چاہے گا، دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے تو دنیا کی محبت آئے گی، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کی محبت آئے گی۔ علماء کے پاس بیٹھو گے، علماء کی صحبت میں جاؤ گے، علم دین سے پیار ہو جائے گا، مولا سے پیار ہو جائے گا۔ کہنے لگا میں نے جب قرآن کی تلاوت کی، میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، تو ایک بات بار بار آئی، رب السماوات والارض، رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب اللہ ہے۔ کون ہے زمین و آسمان کا رب؟ میں نے کہا واقعی رب وہی ہے، یہ مورتیاں رب نہیں، وہی رب ہے۔ اور میرے محترم سامعین، انبیاء علیہ السلام نے اسی کا تو تعارف کرایا ہے، آ کر یہی بات تو بتائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بڑے ہوئے دربار میں اس کو شکست دے دی سب کے سامنے، اور تنے تنہا آئے اور کوئی نہیں ڈرے۔ یاد رکھو جب دل میں ایمان ہوگا تو پھر انسان صرف اللہ سے ڈرے گا، اور اگر ایمان میں کمی ہے تو ہر چیز سے ڈرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ڈر دل میں پیدا کرو، مخلوق کا ڈر میں خود ہی نکال دوں گا۔ خوف خدا نہیں آج ہمارے دلوں میں۔ آج ظہر کے بعد بھی گفتگو تھی تو میں نے وہاں پر بھی یہ شعر سنایا بہادر شاہ ظفر کا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا بھی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہی کو بندہ ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں، جو عیش و عشرت میں مولا کو بھول جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، باپ بھی مخالف ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم مخالف ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عزیز و قارب مخالف، اور فرعون
جب اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ کلیم تو میری عبادت نہیں کرتے، مجھے خدا نہیں مانتے، بلایا، شاہی حکم پہنچا، آ جائیں دربار میں۔ آئے، میری طرف دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو ذرا متعجبانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، کیوں کر کے وہ بڑا حیران ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میری طرف؟ انہوں نے کہا اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور اتنا بدصورت ہے، اور جنہیں تو اپنی مخلوق سمجھتا ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ ملعون بدصورت تھا۔ ایک دن شیطان نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کہتا ہے کون ہے؟ کہتا ہے عجیب خدا ہے، اوپر سے کہتا ہے میں خدا ہوں، اور پوچھ رہا ہے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تیرا گرو تو ہوں میں، اور کون ہوں؟ میرے محترم سامعین، جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں انہوں نے اپنی عبادت کا تو کہا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ستاروں کا مالک ہوں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بارش تو میں برساتا ہوں، کسی ایک نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا متعجبانہ نظروں سے، اتنا بدصورت ہے تو، اور تیری جو تو اپنے آپ کو مخلوق کہتا ہے وہ اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ارے اس کا تو محبوب اتنا خوبصورت ہے، کائنات جس کی مثال نہیں لا سکتی، بے مثل ہے اس کا محبوب، اور حق تعالی خود بھی بے مثل ہے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ